ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في كتابه العزيز قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ آج کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے اور یوم النحر ہونے کی وجہ سے دنیا کا سب سے افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے عظیم ترین دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ پھر ان 10 دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القرن، کہ اللہ کے ہاں دنیا کے سب سے عظیم ترین دنوں میں یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، 10 ذوالحجہ ہے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کسی بھی عمل میں 3 بنیادی شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط کہ کام کرنے والا انسان مسلمان ہو۔ کافر دنیا میں جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کا اصول ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کافر بھی کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو بدلہ دیتے ہیں، پر دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، شہرت دے دی، مال دے دیا، عزت دے دی، قیامت والے دن ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ صرف خاصیت مسلمانوں کی ہے کہ اگر وہ نیک عمل کریں تو اللہ دنیا میں بھی ان کو حیات طیبہ نصیب فرماتا ہے اور آخر میں اجر عظیم دیتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ مسلمانوں کو اللہ نے خاصیت دی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ کہنے کو تو سبھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، پر اللہ کریم نے قربانی کا ذکر کیا تو وہاں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت پر قربانی مقرر کی تھی تاکہ وہ اللہ کا نام اس پر بیان کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سو جان لو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، قربانی کا ذکر فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے مسلمان بنو، اس کے مطیع بنو، اسی کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، ہینڈز اپ کر کے اللہ کے سامنے مطیع اور تابعدار بن جانا۔ قربانی میں بھی اللہ نے یہی بیان کیا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کے مطیع ہو جاؤ، اللہ کے لیے مسلمان بن جاؤ۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی یاد ساری امت اسلامیہ کو آتی ہے کہ انہوں نے بڑی قربانی پیش کی، آج ان کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، پر اللہ کریم نے اپنے خلیل اللہ کے بارے میں کیا فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان کی قربانی سے پہلے اللہ نے ذکر کیا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ابراہیم کو جب کہا گیا ہے ابراہیم
سیدھا ہو جا، فرما بردار ہو جا، مطیع ہو جا، اسلام کو اپنے سینے سے لگا لا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ صرف زبانی کلامی نہیں، ساری قوم کے سر ٹکرا گئے اس اللہ کے لیے۔ تابعداری کا معنی یہ ہے اس اللہ کے مقابلے میں ساری قوم بھی آ جائے تو اس اللہ کے سامنے مطیع ہونا ہے، فرما برداری اللہ کی کرنی ہے۔ اس اللہ کے لیے ہجرت کرنی پڑی تو ہجرت کی، بیوی بچے کو بیابان جگہ میں چھوڑنا پڑا تو چھوڑا، بڑھاپے میں اکلوتا بیٹا سانسا چل رہا ہے، باتیں کرنے کے قابل ہو گیا، بابا بابا کہنے لگا تو اللہ نے کہا ابراہیم قربانی چاہیے اور تیرے بیٹے کی چاہیے۔ وہاں اللہ نے کیا بیان کیا؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا، لفظ وہاں بھی اسلام بولا کہ جب اسماعیل اور اس کا بابا ابراہیم دونوں مسلمان بن گئے، مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اسلام چاہتا ہے، فرما برداری چاہتا ہے۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں ان 10 دنوں میں نوجوانوں کی داڑیاں بڑی ہوتی ہیں، شیپ بڑی ہوتی ہے۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ میں مطیع ہوں۔ پیارے پیغمبر نے اس بندے کو جس نے قربانی کرنی ہے اس کو منع کیا ہے کہ بال نہیں کاٹنے، پر مجھے افسوس ہوتا ہے جب یہاں عیدگاہ سے نکلنے کے بعد وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا بندہ سب سے پہلے نائی کے پاس جاتا ہے، شیو کرواتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ تابعداری کا مطلب یہ ہے کہ جانور کی گردن پر چھری پھیرنے سے پہلے اپنی بری خواہشات پر چھری پھیری جائے۔ اسلام سب سے پہلے ہے، اطاعت فرما برداری سب سے پہلے۔ دوسرا عمل اخلاص، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہاں لام اختصاص کے لیے کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اس اللہ کے ساتھ خاص ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا میری قربانی کی طرح جیسے میری قربانی اللہ کے لیے ہے، جیسے میری نماز اللہ کے لیے ہے، کیا زندگی بھی میری اللہ کے لیے ہے؟ کیا میری موت اور میری اللہ کے سامنے زندگی پیش کرنا اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اللہ کے لیے تو قربانی بھی اللہ کے لیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، قربانی عبادت ہے، اللہ کہتے ہیں قربانی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین من الناس لیوم لا ریب فیہ فینادی مناد انہو من عمل عملا للہ واشرک فیہ معہ غیرہ فلیطلب ثوابہ من عندہ۔ اللہ جب پہلے لوگوں کو بعد لوگوں کو جمع کرے گا اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے۔ آج ہماری قربانیاں اللہ کے سامنے خون بہانا آج قبول ہے، اجر ملے گا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، تو اچانک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرے گا اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لِلَّهِ، جس نے قربانی اللہ کے لیے کی تھی، بکرا اللہ کے لیے خریدا تھا، بچڑی، گائے، اونٹ اللہ کے لیے نہر کیا تھا، اللہ کے لیے قربانی کی تھی، وَأَشْرَكَ فِيهِ مَعَهُ غَيْرَهُ، اور ساتھ دل میں آ گئی کہ رشتہ داروں کو پتہ چلے کوئی قربانی کی ہے میں نے، میرے عزیزوں کو پتہ چلے، محلے داروں کو پتہ چلے، دو قربانیاں کی ہیں۔ قربانی اللہ کے لیے تھی، ساتھ دکھاوا اور سناوا آ گیا۔ منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہے فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ، جس کے لیے کام کیا تھا محلے داروں کے لیے، ریاکاری کے لیے، اب اس کا سارا ثواب اور رشتہ داروں سے محلے داروں سے لے لو، اللہ کے پاس ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم بڑے خوبصورت ہو، قد کاٹ والے ہو، اللہ تمہارے مالوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ تم نے 2 لاکھ کی گائے ذبح کر دی تھی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ،
تمہارے جانوروں کا خون زمین پر بہہ گیا، گوشت تم نے کھا لیا، نہ گوشت اللہ تک پہنچا ہے نہ خون اللہ تک پہنچا ہے، اللہ کے سامنے پہنچا جو تمہارے دل میں تھا۔ اللہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ کی نگاہ تو تمہارے دل پر ہے، تمہارے دل میں کیا تھا، قربانی کرتے وقت تمہارے دل میں ارادہ کیا تھا۔ اللہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا بن ابی رباح کے سوال پر جواب دیا جب انہوں نے پوچھا پیارے پیغمبر کے دور میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ کہتے پیارے پیغمبر کے دور میں کوئی بندہ ایک ہی بکری کرتا تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو کافی ہوتی تھی۔ ثم تباہ الناس، ہم تو بہت دور چلے گئے صحابہ سے، یہ صحابہ کے دور کی بات ہے۔ ثم تباہ الناس، کہا پھر لوگوں نے قربانیوں پر فخر کرنا شروع کر دیا، مقابلے بازی شروع کر دی۔ فصار الامر کما ترا، پھر دیکھتے ہو 2-2 4-4 5-5 کر کے بھی اجر حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ اس وقت اخلاص تھا، اب ریاکاری ہے، سناور دکھاوا ہے۔ تیسرا عمل جس کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، قربانی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ قربانی اس وقت قبول ہوگی جب سنت کے مطابق ہوگی۔ آج کے دن کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز ادا کی جائے۔ جن لوگوں نے نماز ادا کر لی ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ احباب جو دوسرے ملک میں رہتے ہیں، ہم نے ان کی طرف سے قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے فَلَا يَذْبَحَنَّ حَتَّى يُصَلِّيَ، ذبح قربانی کرنا جائز نہیں ہے جب تک انسان نماز نہ پڑھ لے۔ جو ایک ملک ہم سے ایک دن لیٹ ہے، اگر آج ہم ان کی قربانی کر دیں گے، نماز انہوں نے کل پڑھنی ہے، ان کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ یہ گوشت کا جانور ہے، قربانی کا جانور نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے شرط ہے کہ جس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہوں اس نے نماز ادا کر لی ہو۔ 7 لوگ ہیں، ایک گائے میں 5 نے نماز پڑھ لی، 2 کی نماز لیٹ تھی، اگر آپ نے ان کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ قربانی کا جانور ذبح کر لیا تو ان 2 کی قربانی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے کہ نماز کی ادائیگی پہلے ہو، پہلے نماز ادا کی جائے پھر قربانی کی جائے۔ یہاں سے اٹھ کر کچھ لوگ سیدھے حمام جاتے ہیں، نائیوں نے بھی آج دکانیں کھول رکھی ہیں کہ عید کے بعد لوگوں نے ادھر آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ، جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے اس وقت رکا رہے گا جب تک قربانی ذبح نہ کر لے۔ نماز ادا کی جائے گی، قربانی کی جائے گی، قربانی کے بعد ناخن اور بال کاٹے جائیں گے۔ سنت کے مطابق ہو، جانور کا دوندہ ہونا لازمی ہے۔ کھیرا اگر تم نے اللہ کے نام پر دے دیا قبول نہیں ہے، عمل تو کیا پر سنت کے مطابق نہیں، قبول نہیں ہے۔ جانور بے عیب ہو، دیکھتے ہو لگڑا تو نہیں ہے، کانا تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے، کمزور تو نہیں ہے، کبھی اپنے بارے میں سوچا مضحی قربانی کرنے والے میں اس طرح کے عیب تو نہیں ہے، اللہ کا مطیع ہے، اخلاص سے کام کر رہے ہیں۔ آج ہم کتنے کام کریں گے جو سنت کے مخالف ہوں گے؟ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا۔ ایک صحابی نے بکری پر پاؤں رکھا ہوا ہے اور ساتھ چھری تیز کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اَتُرِيدُ أَن تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ فَهَلَّا أَحْدَثْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَن تُنْزِعَهَا، اللہ کے بندے اس جانور کو تو کئی موتیں مارنا چاہتا ہے، تو نے اس کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کی؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن تُوَارَ مِنَ الْبَهَائِمِ، چھریاں جانوروں سے چھپائی جائیں، جس کو ذبح کرنا ہے اسے چھری چھپائی جانی چاہیے۔ 5 جانور کھڑے، ایک ذبح ہو رہا ہے، 4 کو پتہ چل رہا ہے اس کے بعد ہم نے ذبح ہونا، یہ خلاف سنت ہے۔ دنیا آئی ریسرچ کر رہی ہے کہ جو جانور ڈر جاتا ہے اس کا خون اپنے پورے جسم میں سرایت کرنا شروع کر دیتا ہے اور رگوں کی طرف کم آتا ہے، جسم میں رہ جائے تو انسان کے لیے نقصان دہ۔ آج سائنس تحقیق کر رہی ہے، اللہ کے نبی سب سے پہلے یہ بات بتائی تھی، حکم دیا پیارے پیغمبر نے جانور کو ذبح کرو فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اچھے انداز سے ذبح کرو۔ اللہ نے ہر چیز میں احسان لکھا ہے، احسان فرض کیا ہے۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری پہلے تیز ہو، جانور کو راحت دینی ہے، یہ اسلام نے بتایا ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ لوگ خلاف سنت کام کیا کرتے ہیں، کسائی سے طے کرتے ہیں جانور ذبح کرو، گوشت ہمارا، سیدھی پائے اور کھال تمہاری۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَن باع جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ فَلَا أُضْحِيَةَ لَهُ، جس نے اپنی
جانور کی کھال کسی کو اجرت کے طور پر دے دی یا بیچ کے اس نے اس کو استعمال کر لیا اس جانور کی اجرت میں، فلا اضحیۃ لہ، اس بندے کی قربانی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ کھال، اس کے گلے میں ہار اور جو اس کی رسی وغیرہ، یہ بھی صدقہ کرنی ہے۔ آخری بات، اللہ نے قرآن میں کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، دوسرے مقام فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، وفی روایہ قُلُوا وَأَطْعِمُوا وَتَصَدَّقُوا، فرمایا خود بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، امیروں کو بھی کھلاؤ، کیونکہ تصدق صدقہ غریبوں پر ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ نے اس کی تقسیم کرنی ہے، 3 حصے نہیں میں کہہ رہا، میں تقسیم کہہ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ اس میں اغنیاء کو بھی تحفے میں دینا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں سے غریبوں کو بھی دینا ہے، باقی خود کھانا ہے، اور آخر میں اپنے جانور کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی دعا پڑھتے بسم اللہ اللہ اکبر کیا کرتے؟ اللہم تقبل منی ومن اہلی، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، کیونکہ اللہ کے بندے کیا ہوتے ہیں؟ وہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں وَيَخَافُونَ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں ہماری قربانی، ہمارا عمل رد نہ کر دیا جائے۔ اللہ سے قبولیت کی دعا کرنی ہے، اس پر پہرا دینا ہے، یہ نیکی ہے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اطاعت ہونی چاہیے اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور میں ناانصافی سمجھتا ہوں اگر اس موقع پر میں فلسطینیوں اور کشمیریوں کی بات نہ کروں، انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، خون کی قربانیاں، بیٹوں کی قربانیاں، گھروں کی قربانیاں پیش کی، آج ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں۔ افغانستان کے وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں پیش کی، آج دنیا کے وہ بدماش بھاگ گئے شکست کھا کر، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، اہل و عیال کو، مسلمانوں کو خیر و برکت پر جمع رکھے۔ اللہ مریضوں کو صحت کامل و عاجل نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر عبادک المجاہدین، اللہم انصر عبادک المستضعفین فی کل مکان، اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم أنت ربنا ونحن عبادك فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظنا كما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم أنت ربنا ونحن عبادك فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت